अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़ैड पाकिस्तान। अमेरिका और इज़राइल ने जो ईरान के ख़िलाफ़ जारियत शुरू की, आज उसका 28वां दिन है और 28वां दिन आन पहुंचा है और अमेरिका ने जो बड़े बड़े दावे किए थे वो उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को 4 दिन में खोलने का था, चाहे ईरान को पसपा करना था, चाहे उनकी हुकूमत को बदलना था, और तब्दीली जो रिजीम चेंज की बात करते हैं उसमें से कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि यकीनी तौर पे जंग अपनी जगह जारी है, लेकिन साथ साथ जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये है कि ये मामला अब 2 ट्रैक पे हतमी तौर पे चढ़ गया। यानी कि एक तरफ जंग जारी है, अटैक्स जारी हैं, अमेरिकन अपने ट्रूप्स जो हैं उनको 82nd एयरबोर्न को ख़ित्ते में ले गए हैं, और ट्रूप मूवमेंट्स है, वेपन्स वगैरह की और देख रहे हैं आप कि वो मूव कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों साइड्स, ईरान और अमेरिका जो हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की गुड ऑफिसेस को इस्तेमाल करते हुए दोनों एक इनडायरेक्ट लेवल पर कम्युनिकेशन उनकी जारी है। और कम्युनिकेशन जारी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कल जंग ख़त्म हो जाएगी। कम्युनिकेशन का मतलब जारी कि अपनी अपनी जो उनकी कंडीशंस हैं वो एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं। बहुत सी और भी बातें निकल रही हैं कि अमेरिका को जो है कोई सहूलत फराहम की गई थ्रू पाकिस्तान द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के गुड ऑफिसर्स के थ्रू हमने 8, उन्होंने कहा कि जी आपको ऑयल टैंकर तो नहीं, बोट्स कह रहे हैं, बोट्स ऑफ ऑयल, तो ये तो ट्रम्प साहब की ज़ुबान है कि जी हमें ऑयल ले जाने दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। एक तो ये मामला, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान के थ्रू अपने 15 जो पॉइंट्स हैं वो हमने ईरान को भिजवाए हैं थ्रू पाकिस्तान गुड ऑफिसर्स। और दूसरी तरफ ईरान ने भी पब्लिकली ये उनके मुख्तलिफ ऑफिशल्स ने ये एक्नॉलेज किया कि हाँ पाकिस्तान इसमें रोल अदा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। बट लेट मी अगेन रिपीट कि कोशिश हो रही है कि बातचीत के ज़रिए कुछ बात आगे बढ़े। ये इसका मतलब ये नहीं कि फ़ौरी तौर पे कोई हल सामने आ रहा है। उसके अलावा नाजरीन, ये हम देख रहे हैं कि एक तरफ ये बातचीत का माहौल इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बातचीत हो रही है, इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो मिलिट्री फ्रंट है उसमें कोई कमी आई है, वो भी अपनी जगह चल रहा है। तो ये अपनी उनकी एक राग लाप रहे हैं कि जी ये सुसाइड बॉम्बर्स हैं ईरान की तरफ, लेकिन वो कह रहे हैं जी कल को ये अगर न्यूक्लियर वेपन्स लेके आ जाएं। बट ये अलार्मिस्ट एक जो मामला है वो ज़ाहिर है वो उसकी बातचीत जारी रखे हुए हैं ये। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबली अमेरिका जो है वो अगर कहें कि तकरीबन अकेला ही है, अलावा जो गल्फ़ के ममालिक हैं जहाँ के अब वो जो एक मेन वॉर है और एक सब टेक्स्ट इसको कहेंगे, जहाँ के ईरान को अपने आप को बचाने के लिए अमेरिकन की जो बेसेस हैं अमेरिका की, जहाँ जहाँ वो स्टेशन है उनको अटैक करना पड़ा है। ये जो लोग मिलिट्री स्ट्रैटेजी समझते हैं वो समझते हैं, और हर इंसान समझता है कि अगर अपनी ये जंग है एग्जिस्टेंशियल तो फिर तो ईरान ने जो किया है वो उसको करना था। तो उस हवाले से आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो एक्सपेक्ट कर रहा था, नेटो को कहा, ईयू को कहा, लेकिन बहुत कम, तकरीबन ना होने के बराबर उनको सपोर्ट मिली, चाहे डिप्लोमेटिक हो चाहे मिलिट्री हो। चलें जी, इन्होंने ये फरमा दिया, गाहे बगाहे ये कहते रहते हैं कि जी वी आर डिसअपॉइंटेड, फिर बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया डिसअपॉइंटेड। तो ये जो पिक्चर है नाजरीन, ये एक पेचीदा है, एक मिक्स पिक्चर है जो कि होगी इस तरह की सिचुएशन में। तो अब इसका देखते हैं कि इस सब को लेते हुए अगर हम आगे की बात करें तो फिर क्या नज़र आता है। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन बाखरी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, ये तेहरान में बेस्ड हैं। बहुत शुक्रिया बाखरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना, एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहबा, ईयू में रह चुकी हैं और लक्समबर्ग में, आयरलैंड में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, प्रिंसिपल एंड नस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। तो हम
چاہیں گے آپ لوگوں کی اجازت سے کہ باقری صاحب کے پاس جائیں، اور ویری کوئکلی باقری صاحب آپ ایران میں کیا آپ کو سمجھ کیا آ رہی ہے، دکھائی کیا دے رہا ہے؟ رحمان الرحیم، آپ کو، آپ کے معزز پینلسٹ اور پاکستانی عوام کو تہران سے السلام علیکم۔ آگے جانے سے پہلے میں ذرا پیچھے کی طرف آتا ہوں۔ تقریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے امریکہ اور اسرائیل کے جانب سے جو مقدس سرزمین ایران کے خلاف کھلی جارحیت شروع ہوئی۔ وہ ہر دن جس میں ایران نے سر تسلیم خم نہیں کیا وہ ایران کی فتح کا دن رہا، اور اسی طرح ہر وہ دن جس میں امریکہ اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل نہ کر سکا وہ امریکہ کی شکست کا دن رہا۔ میں اجازت مجھے دیں، میں پورا امت مسلمہ خصوصاً پاکستان کے عوام اور شریف عوام کو مبارکباد پیش کروں۔ ایران نے ایک مہینے سے کم عرصے میں 13 امریکن ملٹری بیسز کے اوپر ایک مہینے سے کم عرصے میں اٹیک کر کے کافی نقصانات پہنچائے ہیں، اور یہ گزشتہ 80 سال میں ایک بے مثال واقعہ ہے۔ آپ ہسٹری چیک کریں، کبھی بھی 13 ملٹری بیسز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس سیمولٹینیسلی ایک مہینے کے اندر ہٹ نہیں ہوا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی عوام کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حیفا، تل اویو، تمام اسرائیلی شہر اسپیشلی ان کا جو جوہری شہر ہے ڈیمونا، اب کلسٹر میزائلوں کی وجہ سے غزہ جیسے مناظر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہمارے تو کام اور بھی بہت باقی ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن ابھی تک کا صورتحال یہ ہے۔ تہران کے اوپر کل رات بھی تقریباً 35 ٹائمز بمباری ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹیلیشن تھی، 86 راؤنڈ آف ریٹیلیشن میں ایران اور حزب اللہ نے مل کے تقریباً 95 میزائل اور ڈرونز اٹیک کیے اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ جو صورتحال ہے جنگ کے لحاظ سے ایک پیچیدہ بھی ہے لیکن بہت سمپل بھی ہے۔ وہ فائر کرتے ہیں ایران کے اوپر، اور ایران بھرپور ریٹیلیشن میں بہت سارا نقصانات ان کے اوپر کر رہے ہیں، اور یہ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مبارکباد دینے کی قابل بات ہے۔ یہ جو فرسٹ پارٹ ہے وہ میں یہاں پہ فرسٹ پارٹ کو ختم کرتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جی، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم تو آپ مبارکباد پاکستانی قوم کو دیتے ہیں، ہم مبارکباد اپنی حکومت کو اور قوم کو دونوں کو دیتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ جو ہماری پالیسی ہے پاکستان کی، اٹ از اے پالیسی دیٹ وی ول بی پراؤڈ آف، کیونکہ شاید ہی کوئی اور مسلمان ملک ہے جو کہ اس طرح سے پرنسپلز پہ کھڑا ہوا ہے، سوچ سمجھ کے کھڑا ہوا ہے۔ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک، اسٹے ود اس۔ امبیسڈر صاحبہ، پاکستان کا اس میں جو رول ہے، جو اس وقت آپ ڈپلومیٹک سچویشن دیکھ رہی ہیں، ملٹری پہ بعد میں آتے ہیں، تو آپ کیا اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ یقینی طور پہ پاکستان کا رول جو ہے دونوں طرف سے اکنالج کیا جا رہا ہے، یعنی کہ امریکہ بھی اور ایران بھی، تو اس میں گنجائش کیا بنتی ہے کہ بات کو آگے بڑھایا جائے، اور سعودی عربیہ بھی اکنالج کرتا ہے کہ کوئی کسی طریقے سے کوئی تصفیہ شدہ بات پہ پہنچے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام۔ جہاں تک آپ کا سوال، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے سب کے ذہنوں میں اس وقت یہی سوال ہے کہ پاکستان نے جو میڈیشن اب شروع ہوئی ہے پاکستان کے تھرو، اس کے آگے کیا نتائج نکلیں گے اور کیا وہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، اینڈ وائی پاکستان۔ تو اس کا دیکھیں بڑا ایک سمپل جواب ہے کہ اوور دا ایئرز، اور خاص طور پہ پچھلے سال مئی کے انڈیا کے ساتھ جو کانفلکٹ تھا، اس کے بعد پاکستان بالکل ایک نئی سارٹ آف انرجی کے ساتھ ابھر کے ایز اے ویری امپورٹنٹ پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک فورس ان دا ریجن وہ ایمرج ہوا ہے، جس کی ریکگنیشن واشنگٹن سے لے کے اور انڈونیشیا اور آسٹریلیا ہر ایک کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اچھا، سمجھدار، ریزنیبل پارٹنر ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ اور دوسرے یہ بھی میں آپ کے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان
ایز میڈیٹر سامنے آیا ہے. پاکستان نے اپنی ہسٹری میں بہت ہی سکسیسفل بہت دفعہ میڈیشن کی ہے. اس کی تفصیل میں جانے کا تو اس وقت موقع نہیں، لیکن اسی طرح کے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں آپ دیکھیں کہ چائنا یو ایس کا رپروچمہ بھی پاکستان نے ہی کرایا تھا، جس کو ابھی تک نہ امریکہ بھولتا ہے اور نہ چین بھولتا ہے، جو ایک بڑی فنڈامنٹلی جس نے چینج لایا پوری دنیا میں. تو یہاں پہ جو پاکستان کا امیج پچھلے سال سے چینج ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس وقت چاہے امریکہ ہو which is still the sole super power، چین ہو، روس ہو، یہ اپنے مڈل ایسٹ اور گلف کے ممالک ہوں، اور خاص طور پہ ہمارا جو بردر ہمسایہ ملک جو ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے وہ ہو، ان کا ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کسی بھی میڈیٹر کے لیے، ملک ہو یا انڈیویجول ہو، کہ اس پہ تمام فریقین کا ایک کنسنسس ہو کہ ہم اسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اعتماد ہو، بالکل باعث اعتماد ہو، اور وہ بغیر کسی باعث کے ان کا انٹرسٹ جو ہے ایٹ ہارٹ ہو. اور ہمارا تو ظاہر سی بات ہے ایران کا انٹرسٹ فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہے، اپنے مسلم ممالک کا انٹرسٹ فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہے. بٹ یہ بڑی آئی تھنک مبارکباد کا دینے کا مقام ہے کہ ایک ایسا ملک کے جس کے ساتھ ہمارے کافی پرابلمز بھی رہے ہیں اور ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ بھی رہا ہے، وہ اس لیول پہ اب آ گیا ہے کہ وہ ہمیں ٹرسٹ کر رہا ہے. آئی مین دی امیریکن. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ پوزیشن ٹو بی ان. اور اگر ہم کسی بھی طرح اب ہو جاتے ہیں، جو ہم بہت جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے کوائٹ ڈپلومیسی ہم آلریڈی کر رہے ہیں، اور ہم نے بہت زیادہ اپنے دوستوں کو، اپنے دوست ممالک کو اور امریکہ کو ہم یہ کنونس کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ جی اس میں اب ریسٹرینٹ شو کریں آپ. اور اسی کی وجہ سے دیکھیے کہ ابھی تک جو امریکہ چاہ رہا تھا اور اسرائیل چاہ رہا تھا کہ گلف اور ایران آپس میں لڑ پڑے، وہ ابھی نہیں ہوا. اور ہمارے جو گلف اور سعودیہ میں جو ہمارے برادر ممالک ہیں وہ بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں، اور ایران نے بار بار کہا ہے کہ ان ممالک سے بالکل ایران کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہے. صرف وہ جو اٹیکس کر رہے ہیں وہ یو ایس انٹرسٹ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور یو ایس بیسس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور اگر یہ ہمارے دوست ممالک ایک دفعہ ہمت کر کے یہ فیصلہ کر لیں کہ جی یہ بیسز ہماری سیکیورٹی کے لیے تھی، یہ بیسز اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے نہیں تھی، اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ برائے مہربانی یہاں سے نکل جائیں، تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے بگ تھنگ. بٹ ایسا ابھی عنقریب کچھ ہونے جا نہیں رہا. لیکن اگر کوئی بھی صورت نکلتی ہے کہ سیز فائر ہو اور بات نیگوسیشن باقاعدہ نیگوسیشن شروع ہوں اور کسی ہم اچھے نتیجے پہ پہنچے تو وہ بڑی اچھی بات ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ، جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے تو وہ یہ ہے کہ جس دن یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس دن ایران نیچرلی ایک اس کا ویک ہینڈ تھا، بٹ ایبسلیوٹلی پورا کریڈٹ ایران کو جاتا ہے کہ ڈسپائٹ ہیونگ اے ویری ویک ہینڈ اس نے یہ ویک ہینڈ بہت ہی مضبوطی سے یوز کیا ہے. اور جو انہوں نے اسٹریٹجی اتنے بڑے ملک کے خلاف یوز کی ہے وہ بہت ہی اچھی حکمت عملی ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھیے اس وقت ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیا ہے. یہ ایسی اس وقت جنگ ہے جس میں بالکل آپ کو امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ نہ یورپ ان کے ساتھ ہے، نہ پیسیفک کی کنٹریز آپ دیکھیے اس وقت ان کے ساتھ ہیں. اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ گلف اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز بھی امریکہ کے ساتھ
खुशी से नहीं खड़ी हुई, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये तो वो मजबूरी के तहत खड़ी हुई मजबूरी है, के जी हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है Absolutely. वो उन्होंने जो अपनी बेवकूफियों में वहां इन्वेस्ट किए हुए हैं, और ये सोच के कि शायद इस खित्ते में ईरान हमारा दुश्मन था, दे हैव प्रोबेबली रियलाइज्ड कि नहीं, असली दुश्मन हमेशा इजराइल था, और अब तो वो ओपनली ग्रेटर इजराइल की बात जी ऐसी बात दे आर सो कॉट अप जी, कि वो उससे निकल नहीं सकते। जी, जैसे आप अभी फरमा रही हैं, जी सॉरी, वो आई थिंक यही वजह है कि वो डायरेक्ट अभी तक उन्होंने वॉर बातें वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। जी ऐसी बात है। जी हमें जरा ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम जनरल साहब के पास आएंगे, और ये जो अभी हमने अपने पैनल से सुना है इसको अब देखेंगे कि ऑन द ग्राउंड जो है मिलिट्री सिचुएशन वो क्या है, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, और एक्चुअली जो मिलिट्री सिचुएशन है वो बहुत हद तक उसका तयन करेगी, जो कि नेगोशिएशंस में या इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस आप कहें, प्रॉक्सिमिटी टॉक्स कहें, जो भी आप बात करें, उसका जो तयन है वो बहुत हद तक होगा जो ग्राउंड पे मिलिट्री स्ट्रेंथ है। और ये भी कहा एम्बेसडर साहिबा ने कि जो अमेरिका है वो सोल सुपर पावर है, इस पर भी डिबेट और डिस्कशन हो सकती है, लेकिन बहरहाल ब्रेक के बाद आते हैं और बात करेंगे कि मिलिट्री सिचुएशन क्या है। हमारे साथ रहिएगा।